أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اب اگلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ مولانا پرویز صاحب حفیظہ اللہ و تولا، ان سے التماس ہے کہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر جلسہ، مہمانان گرامی، عمومی حاضرین، سمر اسلامک آرگنائزیشن کے کارکنان اور عزیز بچوں، تعلیم سے جڑا ہوا یہ پروگرام دراصل آج اگر دنیا کے اندر کوئی سب سے مستحسن اور سب سے اچھی چیز ایک نمبر پر دنیا میں مانی جاتی ہے تو وہ تعلیم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن حکیم نے اس سے بہتر انداز میں اس چیز کو واضح کر دیا تھا کہ پڑھے لکھے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا موازنہ اندھے اور بینا آدمی سے کیا گیا ہے۔ مختصراً آپ سمجھ لیجئے گا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دعا جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ جب بھی دعا کرتے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو اپنی دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھا کرتے تھے، جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں دونوں جہان کی بھلائی چاہیے، زمین کی بھی آسمان کی بھی۔ زندہ ہیں تب بھی بھلائی، اور مرنے کے بعد اخروی زندگی میں بھی بھلائی، اور جہنم کے عذاب سے بچنا۔ ایک نقطہ اس کے اندر جوڑ دیا، آخرت کی جب بھلائی مل رہی ہے تو پھر جہنم کے عذاب سے بھی بچنے کی اس میں ساتھ میں بات لگائی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر دوسری جگہ یہ اسی کا مفہوم بتلایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، تمہارے متعلقین جتنے ہیں سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بہرحال تعلیم سے جڑی ہوئی یہ چیز جو جس کا ہم نے آج مظاہرہ کیا، معصوم بچوں کا، خصوصاً اسکولی بچوں کا جو ہم نے دیکھا، اصل میں تعلیم بھی آج کے وقت میں ایک فیشن بن گئی ہے۔ تعلیم کو نوکری حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، دنیا میں نام و نمود حاصل کرنے کے لیے نہیں حاصل کیا جاتا۔ اگر اس کو آدمی بننا ہے علم حاصل کرنے کے بعد تو وہ علم حاصل کرے، ورنہ وہ جانور کی زندگی گزارے، بلکہ جانور سے بھی بدتر بن کے رہے۔ ہمارے اسکولوں میں پڑھنے کا مزاج جب سے بنا، وقت اور حالات کے اعتبار سے ہمیشہ دنیا میں ماحول بدلتا رہتا ہے، لوگوں کی سوچ اور فکر بدلتی رہتی ہیں۔ خود ہمارے پردھان منتری نے کسی موقع پر کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک ہاتھ میں دین ہو اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہو، لیکن کہنی اور کرنی میں فرق ہو وہ الگ چیز ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بچے اسکولوں میں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یہ آج وقت کی ضرورت ہے اور انتہائی شدید ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم ہمارے اوپر فرض کی گئی ہے مسلمان کی حیثیت سے، طلب العلم فریضۃ،
دین کا علم فرض ہے، دنیا کا علم فرض نہیں ہے. آپ عصری علوم حاصل کریں نہ کریں وہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ فرض ہے. اب یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو فرض ہے یہ محدود ہے اور صرف اسی کے پیچھے بھاگتے رہو اور سارے کے سارے علوم کو چھوڑ دو. یہ ایک الگ بحث ہے. میں مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سمر اسلامک آرگنائزیشن کی طرف سے ہر سال جو اسکول کی چھٹیوں میں بچوں کو تربیت دی جاتی ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت پر مجھے اگر بولنا رہے تو کم از کم 45 منٹ وقت چاہیے تفصیل کے ساتھ. لیکن اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. صرف میں آپ کو اشارہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی اہم چیز ہے اور جتنی ضروری چیز ہے اس کو آپ صرف اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو حالات ہیں موجودہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے اور نہ کچھ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. بس آپ یوں جان لیجئے کہ ابھی لاؤڈ اسپیکر اتر رہا ہے، پوری اذان بند ہوگی، اذان بھی بند ہوگی، اور آج یہاں پر آپ بیٹھ کر کے قرآن بچوں کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور باقاعدہ اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ بھی بند ہوگا آنے والے دنوں میں. لیکن یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، یہ حالات بتا رہے ہیں، یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور چند برسوں کے اندر جو کچھ آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ کے اندر کچھ بھی شعور ہے تو میری بات کچھ نہیں تو 10% آپ صحیح مان سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ جو علاقہ جہاں سے حجاب کی آواز اٹھی تھی، اڈپی کا جو معاملہ، اڈپی، منگلور اور مالابار تک، جب میں فراغت کے بعد تقریباً 28 سال ہو گئے اس علاقے میں پہلی بار جب گیا تھا تو میری آنکھوں کے پٹر کھل گئے. انگلش میڈیم اسکول اور آج بھی چل رہے ہیں وہاں پر. اس علاقے میں جو اتنا شدید مذہبی تناؤ بڑھا ہوا ہے کچھ برسوں کے اندر، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے مسلمانوں کا تعلیم کے اندر آگے ہونا بہت زیادہ. تو وہاں پر انگلش میڈیم کا استاد جب کھڑا ہو کر کے تقریر کر رہا تھا اسٹیج پر، تو میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ مولوی ہیں یا ماسٹر. ماسٹر تو دیکھنے میں لگ ہی رہے تھے باقاعدہ انگلش میں، اور دینی معلومات جو ان کے ذریعے عوام تک پہنچ رہی تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ مولوی نہیں ہیں. تو علم کا بٹوارا نہیں ہوتا ہے، سوچ ہم نے الگ الگ کر لیا ہے. اور آج بھی وہاں پر انگلش میڈیم اسکول کے اندر باقاعدہ حافظ رکھے جاتے ہیں، حفظ کا کورس بھی ہوتا ہے اسی کے اندر، اس سلیبس کے اندر داخل ہے. بچوں کو دینی تربیت اور ہر ایک چیز. آپ کو LLB کیا ہوا آدمی کھڑا ہو کر کے جب باقاعدہ منبر سے خطبہ دے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس مدرسے کے اندر پڑھ رہے تھے اس وقت سنا کرتے تھے، ہمارے بڑے بزرگ یا پڑھے لکھے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے بچے صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں پڑھانے کی ضرورت ہے. 30 سال کا عرصہ ہو گیا، اس مئو میں ایک بھی اسکول یا کالج کسی نے نہیں بنایا. کچھ لوگوں نے روزگار تو چلا لیا اپنا، صرف نام نہاد روزگار کے طور پر چلا لیا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. اگر 30 برسوں میں 1992 میں فارغ ہوا ہوں، آج 2022 ہے، ان 30 برسوں میں اگر ہم نے ایک ایک روپیہ ڈالا ہوتا تو آج اس مئو کے اندر آپ خود فیصلہ کر لیجئے جوڑ گھٹا کر کے کہ یہاں پر کوئی، میں نہیں کہتا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم ہو گئی ہوتی، وہ تو لاج ہے آج ہمارے ملک کے اندر. اس کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، سر سید احمد خان کیا تھے کیا نہیں تھے، ان کے عقائد کیا تھے وغیرہ وغیرہ، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن آج وہ ہمارے لیے ملک کے اندر ملت کے لیے ایک شان ہے. تو اگر آپ صرف دوسروں پر نکتہ چینیاں کرتے رہیں کہ مغلوں نے کیا دیا،
मुगलों ने सिर्फ ताजमहल बनवा दिया, मकबरे बनवा दिया, ये बनवा दिया। आपने 30 सालों के अंदर क्या किया? सिर्फ एक एक रुपया नहीं लगा सके। ऐसे बच्चे आज हमें भीख मांगने जाना पड़ता है। जो नाम निहाद इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं, उनसे भीख मांगने जाना पड़ता है। उनके माँ बाप के पास भीख मांगने जाना पड़ता है कि हम एक कोर्स चला रहे हैं समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, आपके बच्चों को दीनी तरबियत देंगे, आपके बच्चों को जनाजे और वजू का तरीका सिखाएंगे। हमें भीख में ये मिलते हैं बच्चे। किसी भी माँ बाप के अंदर इतनी गैरत नहीं है जो वो ये समझे कि हमारे औलाद को पैदा करके खिला पिला करके असरी उलूम से आरास्ता पैरास्ता करने के बाद ये वो बच्चे हैं जो हमें आखिरत में फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। यानी उनकी दुनिया भी हमें बनाना है और आखिरत में बनाना है। इतनी बेशर्मी और बेगैरती की ज़िंदगी जीने वाले मुसलमान, खुसूसन मऊ शहर के मुसलमान, जिनके बच्चे हमें भीख में मिले, मिन्नतों और समाजितों से मिले, क्या वो जिनकी मैं मिसाल देता हूँ उनके यहाँ अलग अलग फंड हैं। सुबह में फजर के बाद बच्चे आते हैं, वो एक कोर्स चलता है। 8 बजे वो बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 बजे स्कूल से आने के बाद 3 बजे ट्यूशन के लिए जाते हैं, 4 बजे फिर अलग ट्यूशन होता है, मगरिब के बाद फिर बच्चे मस्जिद आते हैं। अब हमारे यहाँ ये हो सकता है? मस्जिद में आने के बाद इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के बच्चों को इतनी सीरत और तारीख पढ़ा दिया जाता है और वो भी पैसा लेकर के, फ्री में कोई काम नहीं, क्योंकि वो मस्जिद के मुअज्जिन को, मस्जिद के सफाई करने वाले को, मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के पूरे खर्चे का लोगों से पैसा लिया जाता है। यहाँ सब कुछ होता है। अब बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इतने इनामात दिए जाएंगे, तब वो आइंदा साल फिर हिम्मत करके आएंगे, क्योंकि वालिदैन को इसकी फिक्र ही नहीं है कि ये भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस तरह से सुबह से शाम तक हमें कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, फिर उनका रोशन मुस्तकबिल असरी उलूम के ज़रिए जो हम उनको दिलाना चाहते हैं, वो उखरवी ज़िंदगी के लिए, हमारी और आपकी ज़िंदगी के लिए ये एक बेहतर वक्त है। इसमें बढ़ चढ़कर सबको हिस्सा लेना चाहिए और इस ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार होना चाहिए। उनके दामे दिर में हर एतबार से उनकी मदद करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उन्हीं से कुछ ठग के लेके जाएं। हमें ये जो चीज़ मिल गई है, एक रिकात नमाज में एक 7, 8 साल 10 साल के बच्चे ने जितना कुछ पढ़ करके आपको सुनाया है, मैं एक 50 साल के आदमी को चैलेंज करता हूं, 24 घंटे में सिखाए, उसको 1000 रुपया मैं इनाम दूंगा, याद करके सुना दे, जिसको ये दुआएं याद ना हो। 50 साल का ये आदमी जब उसको शऊर होता है कि हमें कुछ याद करना है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना याद नहीं है, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू आफ़ी वाफ़ो याद नहीं है, ये जो कुछ हमारे लिए कितना मुश्किल है। आज ये वक्त है, इस वक्त को हम ये न समझें कि ये इन लोगों की ज़रूरत है, हम ये समझें कि हमारी ज़रूरत है। हम इनके शुक्रगुजार बन जाएं कि इन्होंने बेहतरीन काम अंजाम देने के लिए खुद आगे बढ़ करके आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी खुदमात को कबूल फरमाए। हम सबको आज के मौजूदा माहौल के एतबार से ज़िंदगी, इल्मी ज़िंदगी, अपने बच्चों की तालीमी ज़िंदगी के बारे में सोचने और समझने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चे जो यहाँ पर हाजिर हैं, जिन्होंने समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लिया, जो कुछ भी याद किया, अल्लाह तबारक व तआला ताउम्र उनकी भलाई का ज़रिया बनाए, उनके वालिदैन की, उनके असातिज़ा की भलाई का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकल्लाह खैर।